وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق قسط نمبر 4 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرودی سے خلاصی اور چھٹکارا پانے کے بعد اور آگ سے صحیح سلامت نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور ایک امتحان اور آزمائش کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم، تم اپنا شہر عراق چھوڑ کر ملک شام جاؤ، وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دو اور اللہ کی طرف بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات مل کر ملک شام جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ راستے میں جب مصر کو پہنچتے ہیں، وہاں ایک ظالم و جابر بادشاہ سے سابقہ پڑتا ہے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا مصر کا، بڑا بدطینت بادشاہ تھا، اور جب اس بادشاہ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ شہر میں کوئی نیا آدمی آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہے، تو وہ بادشاہ آدمی کو قتل کر دیتا اور اس بیوی کو اپنے حرم میں قبضے میں کر لیتا۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو بڑے متفکر ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، دیکھو یہاں کا بادشاہ بڑا بدطینت ہے، جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شہر میں نیا آدمی داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ساتھ ہے، تو وہ شوہر کو قتل کر دیتا ہے اور اس عورت کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ تم ایسا کرنا ہے کہ جب وہ ظالم و جابر بادشاہ تم کو بلائے تو تم کہہ دینا کہ ابراہیم میرے بھائی ہیں، دینی اور اسلامی اعتبار سے بھائی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ بادشاہ کے کارندے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے، اور بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ یہ آدمی جو تمہارے ساتھ ہیں کون ہے؟ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی ہیں۔ اور بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس آدمی کے ساتھ بھائی ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے تو بادشاہ اس کو چھوڑ دیتا، قتل نہیں کرتا۔ تو حضرت سارہ نے فرمایا کہ میرے بھائی ہیں، لیکن
وہ ظالم و جابر بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے ہاتھ کو ناکام بنا دیا، شل کر دیا اس کے ہاتھ کو۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ دیکھو تم تمہارے خدا سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ اگر صحیح ہو گیا تو میں تم کو رہا کر دوں گا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں دعا فرماتی ہیں تو اس بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ غلط ارادے سے پھر ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے تو پھر ہاتھ ناکام ہو جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے اور بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی جنی عورت ہے۔ مارے ڈر اور خوف کے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے رخصت کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگتی ہیں تو خود بادشاہ اپنی بیٹی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت کے لیے بطور انعام وقف کر دیتا ہے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہیں۔ پھر وہاں سے آپ ملک شام پہنچتے ہیں۔ ایک زمانے تک وہیں ملک شام میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے۔ تقریباً آپ 86 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنی عمر کے 68 سال کو پہنچ گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ 86 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ اب تک آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی، بڑی دعائیں کرتے تھے، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو خود حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو ایک لمبے عرصے سے مجھ سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، بڑی دعائیں کر رہے ہیں، بڑی آرزو ہے کوئی اولاد ہو جائے، لیکن مجھ سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تم ایسا کرو کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی لڑکا پیدا ہو جائے۔ خود حضرت سارہ کے مشورے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرماتے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ کچھ دنوں میں حمل قرار پاتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو بشریت کے تقاضے کی بنا پر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دل میں کچھ تنگی محسوس کرنے لگی اور یہ سوچنے لگی کہ مجھ سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور میرے مشورے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے شادی فرمائی تو حمل قرار پایا اور اسماعیل کی شکل میں اللہ نے ایک لڑکا عطا فرمایا۔ تو تھوڑا سا اپنے دل میں تھوڑا تنگی محسوس کی، بشریت کے تقاضے کی بنا پر مجھ سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب حال تھا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت فرمایا کرتی تھی، غیر معمولی محبت فرمایا کرتی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بڑا عجیب حال تھا، وہ جانتے تھے اس بات کو کہ حضرت سارہ اپنے دل میں تھوڑی سی تنگی محسوس کرتی ہیں، تھوڑی سی ناراض ہیں بشریت کے تقاضے کی بنا پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کی موجودگی میں کبھی حضرت اسماعیل کو اپنے گود میں نہیں لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سارہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو دیکھے جو بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔
جب حضرت اسماعیل کی طرف نظر پڑی تو محبت پدری جوش ماری. آپ نے حضرت اسماعیل کو اپنے گود میں لیا، اپنے گود میں اٹھایا، اور آپ اپنے اسماعیل علیہ السلام کے رخسار اور پیشانی کو بوسہ دے رہے تھے. ایک دم سے حضرت سارہ گھر میں آ گئی اور یہ منظر دیکھی تو پھر دل میں تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی، تھوڑی سی ناگواری کا احساس ہوا اور ناگواری کو ظاہر کرنے لگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگی دیکھو یہ چیز مجھے گوارا نہیں ہے، مجھ سے تو کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور ہوئی تو حضرت ہاجرہ سے. تم ایسا کرنا کہ حضرت ہاجرہ کو اور اس شیرخوار بچے کو میری آنکھوں سے کہیں دور لے جا کے چھوڑ دو، کہیں میرے آنکھوں کے سامنے یہ دونوں نظر نہ آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ یہ تو شیرخوار بچہ ہے، بڑی تمناؤں بڑی آرزوؤں کے بعد پیدا ہوا ہے، اس شیرخوار بچے کو لے جا کر کہاں چھوڑوں. لیکن حضرت سارہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بار بار اصرار کرتی رہی کہ ان دونوں کو لے جا کر کہیں دور چھوڑ دو، میری نگاہوں سے لوگ دور ہو جائیں. بار بار جب اصرار کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم آیا کہ ابراہیم اس وقت جو بچہ پیدا ہوا ہے حضرت اسماعیل کی شکل میں، اس بچے کو اور حضرت ہاجرہ کو لقودق میدان بے آب و گیاہ میدان جو بالکل زراعت کے قابل نہیں ہے اس جگہ لے جا کر چھوڑ دو. ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو آپ اس کی تعمیل اور تکمیل کے لیے آمدہ ہو گئے، تیار ہو گئے. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس جگہ جاتے ہیں، اس بے آب و گیاہ وادی میں جاتے ہیں جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے. وہاں لے جا کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں مزید باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.